إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون بزرگان دین، نوجوانان ملت، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، انسان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی کے کچھ دن خوشی کے ساتھ گزرتے ہیں تو زندگی میں کبھی کبھی ہمیں مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حقیقی مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن وہ ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے اور ان تکلیفوں کے حالات میں وہ مایوس نہ ہو، وہ نا امید نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان کا نقشہ کھینچا ہے کہ عام طور پر یہ انسان ہوتا کیسا ہے، کس طریقے سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، کس طریقے سے وہ نا امید ہو جاتا ہے، اس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر فیئوس قنوط، کہ یہ انسان بھلائی کے مانگنے سے کبھی تھکتا نہیں ہے، خیر کے مانگنے سے تھکتا نہیں ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو مال مانگنے سے تھک جاتا ہو۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو مال ملتا جائے، اس کو دولت ملتی جائے، اس کی عزت میں، اس کی شان میں، اس کے مقام میں، اس کے مرتبے میں اضافہ ہوتا جائے۔ کوئی انسان کبھی کسی بھلائی کے مانگنے سے نہیں تھکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، لیکن یہی انسان ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ انسان مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ ہم انسان کو اپنی کسی نعمت سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے انسان کو نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نعمت انسان کو دیتا ہے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو انسان سے چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دولت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، انسان کو اچھی صحت عطا فرمائی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی۔ کہا انسان کو ہم نعمتیں دیتے ہیں، پھر جیسے ہم انسان سے نعمت کو چھین لیتے ہیں اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو یہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی تھی اس پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن
اللہ نے جب وہ نعمتیں اس سے چھین لی تو بجائے اس کے کہ جب اللہ نے نعمتیں چھین لی ہے تو اس پر انسان صبر کر لے، انسان اس پر صبر کرے، اپنا رشتہ اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لے، اپنا تعلق اور اپنا دل اللہ تعالیٰ سے اور پہلے سے زیادہ لگا لے، ایسا نہیں کہا تکلیف آئی انسان کو، نعمت اللہ نے چھین لی تو مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا اور ناشکرا بن گیا۔ میرے بھائیوں، انسان کو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا ہے۔ حالات کتنے ہی بد سے بدترین ہو جائے لیکن ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہو سکتا ہے، نا امید نہیں ہو سکتا ہے، کبھی اس کے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی ہے کہ اب حالات نہیں بدلیں گے، اب اچھے حالات نہیں آئیں گے، اب میں کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہوں، میرے برے دن کبھی نہیں جائیں گے۔ انسان کو کبھی ایسا اپنا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ بھئی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، کچھ چیزیں انسان ناپسند کرتا ہے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، یہ چیز میرے لیے بہتر ہے، لیکن وہ چیز انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، یعنی کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، کون سی چیز تمہارے لیے بری ہے، یہ جو تمہارے اوپر جو حالات آتے ہیں، تم کچھ بھی پسند کر لو، تم کچھ بھی ناپسند کر لو، انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تم نے پسند کر لیا، کوئی چیز تمہیں پسند ہے وہ ملے گی یا تم کو نہیں ملے گی، کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو لیکن ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں خیر رکھا ہو۔ اسی لیے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تجربے سے سیکھتے ہیں، تجربے سے۔ ایک انسان کو زندگی میں جب بہت ٹھوکریں لگتی ہے، اس پر بہت مصیبتیں آتی ہے، تو یہ مصیبتیں اور یہ ٹھوکریں اور انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، اس کو کچھ سیکھنے ملتا ہے۔ تو ہم کیا پسند کرتے ہیں، کیا ناپسند کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، حالات کیسے ہوں گے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب ہم آگے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں بڑی وضاحت فرما دی ہے کہ انسان مایوس کیوں ہو جاتا ہے، مایوس کیوں ہو جاتا ہے، نا امید کیوں ہو جاتا ہے، ہمت کیوں ہار جاتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرما دیا قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں، کہا گمراہ لوگ کون گمراہ، کہا ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا علم ہی نہیں۔ بھئی اللہ کے بارے میں جس کو علم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیوں کو جانتا ہو، اللہ تعالیٰ کی جو صفت کو جانتا ہو، اگر ایسا انسان ہے تو وہ مایوس نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک انسان روزی روٹی سے بہت پریشان ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرا یہ نہیں چل رہا، فلاں نہیں ہو رہا، برکت نہیں ہو رہی ہے، مایوس ہو کر کے بیٹھا ہے۔ یہ مایوس کیوں بیٹھا ہے؟ کیونکہ یہ گمراہ ہو چکا ہے، اس کو اللہ کی رحمت کا علم نہیں ہے۔ اگر اس کو اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ نہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، بھئی زمین کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں سب کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ مایوس ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ قُلْ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ محسنین سے قریب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں محسنین کے لیے قریب ہے، جو بندے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جن کو علم ہی نہیں ہوتا ہے، جو اللہ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہر مسلمان کو پہلے اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا علم رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفت کا علم رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رزق عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمام قسم کی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، تمام قسم کے خیر اور بھلائی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو انسان اللہ کے بارے میں جان لے،
اللہ تعالیٰ کی توحید کو جان لے, اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو جان لے, وہ اپنی زندگی کے اندر کبھی مایوس نہیں ہوگا. اب ہم آگے آتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کہاں کہاں مایوس ہو جاتا ہے, انسان کب کب نا امید ہوتا ہے. قرآن کریم میں اور احادیث کے اندر اس کا بیان فرمایا گیا. انسان کہاں کہاں مایوس ہوتا ہے؟ نمبر 1, جب انسان کے گناہ بہت زیادہ بڑھ جائے, انسان بہت زیادہ گناہ بڑھ جائے, انسان کی زندگی بدعات, خرافات, شرک کے اندر گزر رہی ہے, نہ جانے کتنے لوگوں کا انسان قتل کر بیٹھا ہے, نہ جانے کتنے گناہ کر بیٹھا ہے. کہا یہ حالت ایسی ہوتی انسان کی کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو, جنہوں نے اپنے نفس پر, اپنی جانوں پر جن لوگوں نے ظلم کیا. ظلم کیا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے, کیونکہ اس کا نافرمانی کرنا, اس کا گناہ کرنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے, اللہ کی طرف سے سزا کو دعوت دیتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو, جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا, اپنی جان پر جنہوں نے زیادتی کی, یعنی جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں, ابھی تم زندہ ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, استغفار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. انسان اللہ کے آگے گڑ گڑائے, معافی مانگے, جن گناہوں کے اندر ہیں ان گناہوں کو چھوڑ دے, شرک کو چھوڑ دے, بدعات کو چھوڑ دے. جن لوگوں کے حقوق انسان کھا کر کے بیٹھا ہے ان کے حقوق کو ادا کر دے. اپنی زندگی کے اندر گناہوں کو ترک کر دو, گناہوں کو چھوڑ دو. توبہ کے دروازے کھلے ہیں, توبہ کے دروازے کھلے ہیں, استغفار کے دروازے کھلے ہیں, معافی کے دروازے کھلے ہیں. معافی مانگو, گڑ گڑاؤ, رو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے, بخشنے والا ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. میرے بھائیوں, اور انسان اپنی زندگی میں کہاں مایوس ہوتا ہے؟ پہلا معاملہ تو آ گیا کہ بہت گناہ ہو گئے, اب انسان سوچتا ہے یار میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی, ارے بہت گناہ کر لیے ہیں. ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ. انسان سوچتا ہے اتنے گناہ کر لیے, اب کیا میرا ہوگا, اب تو بڈھا ہو گیا ہوں, کیا پتا اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا. اسی لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے, گناہوں میں زندگی گزار دی. کوئی کہتا بھائی آ جاؤ نماز پڑھ لو, آ جاؤ اپنے آپ کو سدھار لو. ارے کیا مولانا, اب زندگی تو کٹ گئی, اب مسجد میں آ کر کے بھی کیا ملے گا, ایسا انسان کہتا ہے. لیکن ایسا سوچنا نہیں چاہیے. اچھا, اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ گناہوں میں زندگی گزار دی انہوں نے, لیکن اللہ نے ہدایت دی. اب ایسے لوگ مسجد آنا چاہتے ہیں, نیکیوں کی طرف آنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کا رویہ بھی کچھ الگ ہے. جیسے کوئی بھائی ہے بہت دین سے دور تھا, پتا چلا اب نیک ہو گیا, وہ نیک ہو گیا, عبادت کرنے لگا, تو ہم کیا کہتے ہیں, کیا بھائی سورج کدھر سے نکلا, چاند کدھر سے نکلا, ایسا. مطلب اس کو حیرت سے دیکھتے ہیں, یہ مسجد بھی آ سکتا ہے, یہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے, یہ نیکی کے کام بھی کر سکتا ہے. نہیں, یہ انسان کی سوچ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر لانے والا ہے. تو پہلی چیز, گناہ انسان ترک کر دے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے. دوسری چیز, انسان جہاں مایوس ہو جاتا ہے وہ ہے روزی روٹی کا معاملہ. روزی روٹی کا معاملہ. ہم اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے بھائی ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت ساری ڈگریاں ہیں, اور جگہ جگہ جاتے ہیں, کمپنیوں کے اندر اپنی فائلیں دیتے ہیں, لیکن نوکری نہیں ملتی ہے, نوکری نہیں ملتی ہے. یا بہت سارے لوگ ہیں کاروبار کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, نوکریاں کر رہے ہیں, دکانیں کھول کر کے بیٹھے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تو تجارت کا موسم ہے, اس مہینے کے اندر تو ہمارا تجارت کا کام چلتا ہے, اللہ تعالیٰ خوب برکت دیتا ہے, لیکن اب کچھ نہیں ہو رہا ہے, کوئی روزی روٹی کا بندوبست نہیں ہے. یعنی کہ انسان رزق کے معاملے میں مایوس ہو جاتا ہے.
نا امید ہو جاتا ہے، ارے اب میرا کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا، ارے میرے کو اتنا نقصان ہو گیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میرا رب وہ رزق کو، روزی روٹی کو جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ خوب روزی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کم روزی عطا کرتا ہے، اس کی روزی میں تنگی پیدا کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے میرے بھائی۔ بہت زیادہ پیسہ ہونا یہ بھی برکت کی علامت نہیں ہے، اور انسان کے پاس کم پیسہ ہونا یہ بھی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ تمہارے پاس برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ مال دیا ہے، جو کچھ اپنی نعمتیں دی ہے، اس کے اندر انسان کی زندگی سکون سے گزر جائے، سکون سے گزر جائے، یہ برکت ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں، مہینے میں لاکھوں روپے کما لیتا ہے، لیکن پتا چلا کہ کسی بیماری میں چلا گیا، بیماری میں چلا گیا، بہت پیسہ تھا لیکن گھر کے اندر کھانے والا کوئی نہیں، اکیلا بچا ہے، بیچارہ اولاد سے محروم ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ روزی کے معاملے میں جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو آپ کو سن کر کے بہت حیرت ہوگی کہ 5-5 ہزار 10-10 ہزار کروڑ کمپنی کے مالک 50-100 کروڑ کا نقصان ہوتا ہے، پتا چلا کہ اس نے آتم ہتیا کر لی، سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی۔ کہتے ہیں فلاں سیٹ پہ ارے کروڑوں اربوں روپے، لیکن کہا اس کو نقصان ہو گیا تو پتا چلا اوپر سے کود گیا، پنکھے سے خود کو لٹکا لیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، وہ نا امید ہو چکا ہے۔ تو روزی روٹی کے معاملے میں انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو دیا ہے شکر کریے، اور آپ پریشانی میں ہیں صبر کیجئے، اپنی زندگی کو گزاریے۔ تیسرا مقام جہاں پر انسان مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے، میرے بھائیو یہ بات سمجھنے لائق ہے۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی اور بہت ساری ہماری نوجوان بہنیں شادی سے مایوس ہیں، شادی سے۔ بہت گھروں کی کہانیاں ہیں، کئی گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہے، کئی نوجوان بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، اور یہاں تک کہ ایک عمر کو پہنچتی ہے، چاہے لڑکے ہو لڑکیاں ہو، مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں دیکھیے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو رشتے نہیں ملتے ہیں، رشتے نہیں ملنے کی بھی بہت ساری وجہ ہے۔ ہم ایسے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے تو کہہ دیتے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اہل حدیث ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رشتے نہیں ملنے کی یا شادیاں نہیں ہونے کی بہت ساری وجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک دوسری برادری میں شادی نہیں کرنا چاہتے، نہیں کرنا چاہتے ہم، اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اس خاندان کے ہیں تو اب لڑکی بھی اسی خاندان کی ہوگی، لڑکا بھی اسی خاندان کا ہوگا، شادیاں نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ایک سب سے بڑا ریزن ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے گھر میں بیٹھی ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شادیاں نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ ہمارے خاندان کا لڑکا نہیں ہے، ہمارے خاندان کی لڑکی نہیں ہے۔ دوسرا ریزن کیا ہے؟ ارے بھائی اپنے علاقے کو چھوڑ کر باہر شادی نہیں کرنا ہے۔ رشتے آ بھی جاتے ہیں، آ جاتے ہیں رشتے کہ شادی ہو جائے گی، لیکن نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ ارے باہر کون جائے گا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک تیسرا جو ریزن ہے جو شادیاں نہیں ہوتی ہے، وہ ہے بہت زیادہ رشتے ریجیکٹ کر دینا۔ انسان اس میں بیٹھا رہتا ہے، یہ ابھی ہمارے لائق نہیں ہے، یہ ہمارے لائق نہیں، یہ کم کماتا ہے، میں اتنا پڑھی لکھی ہوں، میں نے اتنا پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا ہے۔ دیکھیے دین کا جو معاملہ ہے، دین یہ کہتا ہے کہ رشتہ داریاں جو طے کی جاتی ہے، رشتے جو جوڑے جاتے ہیں، وہ دین کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اخلاق کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ روزی روٹی کا معاملہ اور دوسرے معاملات یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو شادی سے مایوس ہو جانا ایسا بھی ہوتا ہے، کیا مایوس ہو جانا چاہیے؟ آپ مثال دیکھیے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ کے رسول میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم دعا پڑھو. کہا یہ دعا کرو اللہم اغفر لی ولہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور اس کو یعنی کہ میرے شوہر کو بھی بخش دے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کے بدلے میں اس سے بہترین عطا فرمانا. اس کے لیے اللہ کے رسول نے وہ دعا سکھائی ہے مصیبت کے وقت کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت ہے، ما من عبد تصیبہ مصیبہ فیقول انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ تعالیٰ تم مجھ کو میری مصیبت کے اندر اجر عطا فرما اور مجھے اس کے بعد اس سے بہترین عطا فرما. واخلف لی خیرا منہا، یعنی یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ جو کچھ چلا گیا، اب اس کے بعد جو عطا کرنا وہ اس سے بہتر عطا کرنا. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی شادی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دنیا کے سب سے افضل ترین آدمی کے ساتھ ہوئی. انسان کی نیت صحیح ہونا چاہیے، دینداری دیکھیے، اخلاق دیکھیے، کبھی شادی کے اندر کوئی مایوسی نہیں آئے گی، کوئی مایوسی نہیں آئے گی. چوتھی چیز جہاں انسان مایوس ہو جاتا ہے، شادی کی بات آ گئی تو شادی کے بعد معاملہ آتا ہے اولاد کا. انسان شادی شدہ ہے، شادی کر لی ہے، لیکن ایک آزمائش کا مرحلہ یہ بھی ہے کہ اولاد کے معاملے میں مایوس ہو جاتا ہے. 1 سال ہو گیا اولاد نہیں ہوئی، 2 سال ہو گیا اولاد نہیں ہوئی، 3 سال ہو گیا اولاد نہیں ہوئی. ابھی ہمارے جاننے والے ہمارے رشتہ دار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 28 سال بعد اولاد دی. 28 سال بعد، 50 سال عمر کراس کرے گی یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی، 28 سال کے بعد اولاد ہوئی. اولاد سے مایوس نہیں ہونا ہے. اور جب بھی ایسی بات آئے تو زکریا علیہ السلام کے الفاظ یاد کریں. سچ تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، جیسا اللہ سے مانگنا چاہیے ویسے مانگتے ہی نہیں ہیں. انسان کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہو تو بندے کے سامنے گڑ گڑائے گا، روئے گا، بھائی صاحب دے 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 دے. لیکن اللہ کے سامنے کیسے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے کیسے ہاتھ پھیلانا ہے، اس کا طریقہ نہیں ہے. کیا کہا زکریا علیہ السلام نے؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. کہا اے میرے رب، بڑھاپا آ چکا ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے میری. کیا کرتے زکریا؟ ہڈیاں اللہ تعالیٰ کمزور ہو چکی ہے، بدن کی ہڈیاں کمزور، بڑھاپا دکھ رہا ہے، ارے بڑھا ہو چکا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ لم اکم بدعائک رب شقیا، کبھی بھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں ہوا، دعا مانگ کر تھکا نہیں ہوں، تھکا نہیں ہوں، ہمت نہیں ہاری، مانگ رہا ہوں مانگ رہا ہوں مانگ رہا ہوں. یہاں تک کہ کہہ دیا قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد ملے گی، مجھے بھی بچہ نصیب ہوگا. ارے اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے. لیکن مانگنے والے کی طرح مانگیے. اولاد کے اندر کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد فوراً دے دیتا ہے، کسی کو مدتوں کے بعد دیتا ہے، اور اللہ نے کوئی خیر رکھا ہوگا، اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں بھی دیتا ہے. لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بدلے میں انسان کو نا امیدی اور گناہوں کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. یہ ہے نمبر 4. 5ویں چیز جہاں انسان مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، وہ ہے خطرناک بیماریاں. کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو برین ٹیومر ہو گیا، کسی کو ایسی بیماری ڈاکٹر نے کہہ دی ارے بھائی بچنا مشکل ہے، بچنا مشکل ہے. یہ کب ہوتا ہے جانتے ہیں؟ کسی کی بیماری بہت خطرناک ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ حدیث پڑھیے، پھر 2-3 بات بتاتا ہوں میں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به. کہا تم میں سے کوئی بھی آدمی اس پر جو مصیبت آئی ہے، اس پر جو تکلیف آئی ہے، اس کے بدلے میں موت کی تمنا نہ کرے. منع کیا اللہ کے رسول نے، کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی تکلیف میں آ جاؤ، تمہاری بیماری کتنی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، موت کی تمنا مت کرو. تمنا کرنا چاہتے ہو
تو اللہ کے رسول کہتا آؤ تم دعا کرنی ہے، تم کو یہ دعا کرو. کیا کرنا ہے؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ تعالی جب تک میری زندگی کے اندر خیر ہے مجھے زندہ رکھنا، میری زندگی میں خیر ہے، بھلائی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، عبادتوں میں زندگی گزار رہا ہوں، نیکیوں میں زندگی گزار رہا ہوں، اللہ جب تک خیر رکھا ہے میری زندگی میں تب تک مجھے زندہ رکھنا. اور اللہ ہی سے کہتا ہے اگر میرے لیے میری موت بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے موت دے دینا. کیونکہ انسان کبھی کبھی بڑی مصیبت تکلیف میں آ جاتا ہے، موت کی دعا کر جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ گناہ میں ہو، اس کو توبہ کرنے کی توفیق نہ ہو. تو میرے بھائی بیماریاں، مایوس ہو جاتا ہے انسان، اچھا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. بیماری میں مایوسی دو طرح کی ہے، دو طرح کی مایوسی. ایک مایوسی کہ خود بیمار مایوس ہو جائے، ارے ڈاکٹر نے کہہ دیا بہت بڑی بیماری ہے، تو جو بیمار خود مایوس ہو جاتا ہے نا اس کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے، یار اب تو اچھا نہیں ہو پاؤں گا، ٹینشن میں زندگی گزارتا ہے، کینسر ختم نہیں ہو سکتا ہے، برین ٹیومر ختم نہیں ہو سکتا ہے، اب زندگی تھوڑی سی بچی ہے. ایک بیمار خود مایوس نہ ہو، دوسرا کہ اس کی اولادوں کو، اس کے رشتہ داروں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی انسان کو برین ہیمریج ہوا ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، اور یہاں آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ مولانا دعا کر دو یار، ابا تو 1 سال ہو گیا بستر پر ہے، کوئی ہوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بیچارے کو اٹھا لے تو اچھا ہے. ایسا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں مولانا سے دعا کر، مولانا دعا کرو اٹھا لے اللہ تعالیٰ ابا کو، بہت بیمار ہے یار، 1 سال ہو گیا علاج کر کے تھک گئے. مایوس نہیں ہونا ہے، بیماری سے شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میرے بھائیو وقت کم ہے، پھر بھی 2-3 پوائنٹ رکھ کے بات اپنی آگے بڑھتا ہوں. 2 چیز اور جہاں انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ مایوسی کا ایک مرحلہ ہے ہدایت کا معاملہ. ہدایت کا معاملہ اس کو ذرا سمجھ لیجئے آپ. بہت سارے لوگ جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، کوئی بھائی ہے، اس کے بہت سارے رشتہ دار ہو سکتا ہے ان کے پاس توحید جیسی نعمت نہ ہو، ارے تھک گئے مولانا کچھ سدھرے گا نہیں ہے، امید نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی چلے جائیں گے، یہ شرک میں ہی مر جائیں گے. انسان کسی کی ہدایت کے بارے مایوس ہو جاتا، ارے چھوڑو اس کو جانے دو، یہ کبھی سدھر نہیں سکتا ہے. آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں میں، آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد قدرت کا نظام دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے. ہدایت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے آپ کے مایوس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. صحیح بخاری کی حدیث دیکھیے، لما حضرت ابا طالب بن الوفات جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ. ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا، قدم قدم پر مدد کرنے والے، انتقال کا وقت قریب آ گیا. اللہ کے رسول آئے اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس، کہا چچا کلمہ پڑھ دو، کلمہ پڑھ دو، بس یہ کلمہ پڑھ دو، اس کو میں حجت بناؤں گا، دلیل بنا کر اللہ کے سامنے پیش کروں گا. میرے چچا نے کلمہ پڑھا ہے. کہتے جب اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے تھے ابو طالب کو، تو وَعِنْدَهُ عبداللہ ابن ابی امیہ، وہ ابو جہل، اللہ کے رسول جب سمجھا رہے تھے تو سامنے ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے اور عبداللہ ابن ابی امیہ بھی، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں. ادھر اللہ کے رسول کہہ رہے کلمہ پڑھ لو، ادھر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہتے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، ارے اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو. پھر عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل پھر کہتے ہیں ارے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے. نتیجہ یہ ہوا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ سے محروم ہو گئے. آپ کو یہاں ایک حیرت کی بات بتاتا ہوں، ابو طالب کو کلمہ پڑھنے سے روکنے والے 2 آدمی تھے، ایک ابو جہل اور ایک عبداللہ بن ابی امیہ. اللہ تعالیٰ نے بعد میں عبداللہ بن ابی امیہ کو ہدایت دے دی، ہدایت دے دی. اس کے اندر ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ جو آدمی
تمہیں حق سے روکتا ہو, حق کے راستے میں دشمن ہو, اس کو بھی ہدایت مل سکتی ہے. بلکہ اس سے اور آپ کو حیرت ناک بات بتاؤں میں, جو صحیح بخاری کے اندر ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے نام لے کر بد دعا کی, صفوان بن امیہ, سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام. صفوان بن امیہ, سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی, بد دعا. نتیجہ اللہ تعالیٰ نے کہا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. اللہ کے رسول یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے تینوں کو بد دعا دی اور تینوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا, اسلام قبول کر لیا. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں, ادھر باپ کہتا ہے ارے مردود تجھے ایسی بد دعا دوں گا کہ تو کہیں کا نہیں رہے گا. ہاں ایسے کہتے ہیں لوگ, ایسی بد دعا تجھے دوں گا. ارے کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, میرے آپ کے کہنے سے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا نہیں. میرے بھائیوں کتنی بڑی بات ہے, اس میں ایک پیغام ہے, کسی کی بھی ہدایت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انسان دعا کرے, کوشش کرے اپنے بھائیوں کے لیے جو صحیح راستے پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر لے آئے, اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر لے آئے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, ہمارا کام ہے دعا کرنا. ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اس معاملے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات یہ ہے کہ وقت نہیں ہے, لیکن ایک بات اور بتا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. بچے گم جاتے, پتہ ہے بچے کبھی کبھی گم گئے, یا کوئی بڑا تھا گم گیا. اس میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں ارے بچہ گم گیا, پولیس اسٹیشن میں شکایت کی, واٹس ایپ سے گمایا, لوگوں میں خبر دی, نیوز پیپر میں دیا, جگہ جگہ پہ پوسٹر لگا دیا. 1 مہینہ ہو گیا, 2 مہینہ ہو گیا, 5 مہینہ ہو گیا, کہا اب کوئی امید نہیں ہے کہ بچہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, یا گھر کا کوئی آدمی گم گیا, ملے گا یا نہیں ملے گا. لیکن اللہ اکبر, اللہ نے قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر کیا کہ اگر تمہارا کوئی غائب ہو جائے, کوئی گم جائے تمہارا, تو بھی تم مایوس مت ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یعقوب علیہ السلام کی بات نقل کی, یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یعقوب علیہ السلام بڑھاپا آ چکا ہے, آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے, بچپن میں یوسف بچہ کھو چکا ہے, باپ بوڑھا ہو گیا, لیکن دل میں ابھی بھی ہے میرا بچہ ملے گا, ملے گا میرا بچہ. کیا کہا دوسرے بھائیوں سے, ان کے اپنے بیٹوں سے, اے میرے بچوں جاؤ, یا بنی یذهبوا جاؤ, فتحسسوا من یوسف واخیہ, یوسف کو بھی ڈھونڈو اور ان کے ایک بھائی جو بعد میں غائب ہو گئے تھے. کہا یوسف کو بھی اور بنیامین کو بھی, دونوں کو تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, مایوس مت ہونا. یہ کہہ کر بچوں کو بھیجا, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے, نا امید ہوتا ہے. تم نہ ہونا. تاریخ نے دیکھا, قرآن میں ہم نے پڑھا, جو بچہ بچپن میں غائب ہو گیا تھا وہ بڑا بن کر مل بھی گیا, اور اللہ نے کیا مقام مرتبہ دیا, وہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مقام پر, ہر مصیبتوں میں, ہر تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی سے بچائے, نا امیدی سے بچائے. حالات میرے بھائیوں جیسے بھی ہو, ہمیشہ اللہ سے دل لگا کر کے رکھو, اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرو. تمام حالات بدل جائیں گے. حالات کا بدلنے والا اور مصیبتوں کو بدلنے والا یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.